زہران ممدانی کی پالیسیز ہر اس پالیسی کے اپوزٹ ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو بتاتے رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو بلکہ ابھی پچھلے دنوں تنقید بھی ہوئی ان پہ اور کہا کہ جناب ہیز اے سوشلسٹ لونیٹک. ٹرمپ ہو گئے، ان کے ساتھی ہو گئے، ان کے الائز ہو گئے، ان کو ہمیشہ سے ہی یہ کارڈ استعمال کرنے کا شوق رہا ہے. پوری دنیا کو انٹرنیشنل کورٹ کا وہ ڈیسیژن یاد کرا رہا ہے جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کے گرفتاری کے وارنٹس ایشو ہو چکے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ جناب اگر وہ آیا نیو یارک تو میں گرفتار کرا دوں گا. اب اس میں کیا غلط ہے؟ السلام علیکم، دس از رافع آصف، ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. زہران ممدانی نیو یارک سٹی کے فرسٹ مسلم اور ینگسٹ میئر بننے جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ سمیت یو ایس کے تمام بلینئرز ان کے اوپوننٹس کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن نہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نہ ہی ان کے بلینئر دوست زہران ممدانی کو میئر بننے سے روک سکے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. زہران ممدانی کے میئر بننے کے بعد نیو یارک سٹی کی پالیٹکس میں کیا چینج آئے گا؟ دیکھیں، نیو یارک نے آئی تھنک پورے امریکہ کی جو سیاست ہے اس وقت یا اس کا جو لینڈسکیپ ہے وہ تبدیل کر دیا ہے. ایک پہلے ڈیموکریٹک سوشلسٹ مسلم ایک میئر کا آنا، وہاں پہ ایک ینگ میئر کا آنا، یہ پوری امریکہ کے لیے ایک پیغام تھا، پوری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ اب یو ایس کی جو سیاست ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار تھے. ڈیموکریٹک پارٹی پچھلے کچھ عرصے سے ریپبلکنس کے اگینسٹ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھی. ٹھیک ہے، ان کا گراف آپ کو مسلسل نیچے گرتا ہوا نظر آ رہا تھا. زہران ممدانی کی جو شاندار ایک کیمپین چلی ہے، جس انداز میں انہوں نے چلائی ہے، اس نے ڈیموکریٹک پارٹی کا بھی گراف واپس اوپر کر دیا ہے. سو یہ پیغام ہے بہت سب کے لیے، ان خاص طور سے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو بلینئرز بہت عرصے کی سیاست میں آپ کو ان کا کردار نظر آتا ہے، ان کا کردار کم ہونے جا رہا ہے. سیکنڈلی تو ایک ینگ مسلم شخص کا اس طریقے سے جو کہ ایک پروگریسو پالیٹیشین ہے، اس کا آ جانا میئر کی کرسی کے اوپر، اور وہ شخص جو کہ بالکل ہی ان پالیسیز کے خلاف جا رہا ہے جو ماضی میں نیو یارک کے اندر یا امریکہ کی سیاست کے اندر بتائی جاتی رہی ہیں، جو سلوگنز چلتے رہے الیکشن کیمپینز میں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیو یارک میں جو نوجوان نسل ہے وہ اب جو ماضی کی، چاہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہو چاہے ریپبلکن پارٹی ہو، ان کی پالیسی سے تنگ ہے. اب وہ ایک نیا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک ایسی پالیسی کو آزمانا چاہتے ہیں جو ایک ایسے شخص کی طرف ہو جو کہ ماضی کے ٹریڈیشنل پولیٹیشین سے ہٹ کے بات کر رہا ہے. سو یہ پیغام ہے اس وقت جو کہ ہمیں نیو یارک سٹی سے مل رہا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ زہران ممدانی کے ہمیشہ کرٹیک رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ان کو کرٹیسائز کیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی پالیسیز میں ایسا کیا ہے کہ وہ ان کو کرٹیسائز کرتے تھے؟ دیکھیں، زہران ممدانی کی پالیسیز ہر اس پالیسی کے اپوزٹ ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو بتاتے رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو بلکہ ابھی پچھلے دنوں تنقید بھی ہوئی ان پہ اور کہا کہ جناب ہیز اے سوشلسٹ لونیٹک. سو وہ یہ بھی کہتے ہیں. پھر ان کو ایک اور انہوں نے نام دیا، ان کو کمیونسٹ بلایا، گلوبلسٹ بلایا. یہ بھی کہا کہ جناب یہ بڑی جلدی فیل ہو جائیں گے کیونکہ ماضی میں جو کمیونسٹ آئے ہیں وہ فیل ہوتے رہے ہیں. ایک پروگریسو، ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ اس وقت میئر بنائے جو رینٹ فریز کی بات کرتا ہے نیو یارک سٹی کے شہریوں کے لیے، جو امیگرینٹس کے ساتھ وہ سلوک رکھ رہا ہے یا ان کے لیے وہ نعرے لگا رہا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی کے اگینسٹ جاتے ہیں. اس وقت وہ آپ کو جو بس ٹرانزٹ ہے یا جو فیئر فری ٹرانزٹ ہے اس کی بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس سے اوبیسلی بہت سارے لوگوں کے دم پہ پاؤں آ رہا ہے. وہ لوگ جو کہ ان یونینز کا حصہ رہے ہیں، لینڈ لارڈز، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیشہ سے نیو یارک کی ایک جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر مافیا کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، ان سب کو یہ چیزیں پسند نہیں آ رہی بیکاز دے ور بیسکلی الائنڈ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ ہز پالیسیز. تو ایک شخص جو کہ گڈ کاز ایوکشن کی بات کرتا ہے، رینٹ فریز کی بات کرتا ہے، فیئر فری ٹرانزٹ کی بات کرتا ہے، تو اس میں اور پھر نیو یارک پولیس کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں ان کو جو فنڈز ہیں ان کو دیکھا جائے گا، ان کو ریویو کیا جائے گا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ہی وانٹس ٹو ڈی فنڈ NYPD. ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر غلط فنڈز کا استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پہ وہ رکنا چاہیے. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اگینسٹ ایک پالیسی نظر آ جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو یونین ہیں، جو لیبر یونینز ہیں، وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ الائنڈ رہیں.
وہاں سے بھی اب تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے, وہ بھی اب آپ کو ممدانی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ ممدانی جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ بات کہہ رہا ہے جو کہ آئی تھنک اگر آپ دیکھیں تو پرنسپلی سب کو ہی اچھی لگے کہ جناب جو امیر آدمی ہیں, جو ضرورت سے زیادہ پیسہ رکھتے ہیں, ان کو میں زیادہ ٹیکس کروں گا اور باقی لوگوں پہ ٹیکس کم ہونا چاہیے. جو کارپوریشنز ہیں ان کو ٹیکس کیا جانا چاہیے. جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہ ٹیکسز وغیرہ کے اگینسٹ رہے ہیں. جو بڑی کمپنیز ہیں, کارپوریشنز ہیں, ان کو وہ اتنا زیادہ ٹیکس کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا نہیں رہے ہیں. سو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں خاص طور سے جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو سوشلسٹ, لونیٹک اور کمیونسٹ اور اس قسم کے القابات سے نواز رہے ہیں, اور ان کو بالکل یہ پالیسیز پسند نہیں آ رہی. اینڈ آئی ایم شیور آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی موقع ضرور ڈھونڈیں گے کہ کچھ ایسا کرے زہران ممدانی کہ جس پہ میں بات کر سکوں اور میں کہوں کہ دیکھا میں صحیح کہہ رہا تھا. یہ بھی الیکشن سے کچھ دن پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو یہود مخالف کہہ کے بھی بلایا تھا. بالکل. تو آپ کو لگتا ہے کہ ممدانی کے مقابلے میں جوئش لابی بھی ہے؟ دیکھیں یہ آخری کارڈ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ممدانی کے اگینسٹ جو انہوں نے کھیلا. پہلے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ ان کو کہا, ان کے انڈین اوریجن پہ بات کی, ان کے یوگنڈا کے شہری ہونے کی بات کی. پھر ظاہر ہے وہ نیو یارک آئے, امریکہ آئے, ایز این امیگرینٹ آئے, تو ان کے اوپر پرسنل اٹیکس بھی کچھ کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اور پھر جب کچھ نہ چل سکا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جی یہودیوں کا مخالف ہے. ان کا آخری کارڈ تھا, یہ ان کا آخری کارڈ تھا. جو نہیں چلا وہ آخری حربہ بھی ختم ہو گیا ان کا. سو یہ کہہ دینا کسی شخص کو کہ یہودیوں کے مخالف ہے جسٹ بیکاز وہ اس پالیسی کا ذکر کر رہا ہے, یا وہ پوری دنیا کو انٹرنیشنل کورٹ کا وہ ڈیسیژن یاد کرا رہا ہے جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گرفتاری کے وارنٹس ایشو ہو چکے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ جناب اگر وہ آیا نیو یارک تو میں گرفتار کرا دوں گا. اب اس میں کیا غلط ہے, کیونکہ اس کے انٹرنیشنل کورٹ سے آپ دیکھیں کہ یہ وارنٹس ایشو ہوئے میں ہیں, تو پھر نیو یارک سٹی میں اگر قدم رکھے گا تو میں گرفتار کرا دوں گا. اس میں کون سی بڑی بات ہے. سو انہوں نے اس کو ایک کارڈ کے طور پہ استعمال کیا اور یہ کہا کہ یہ جو جوز کی مخالفت کرنے والا شخص ہے یہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے بڑا برا ثابت ہوگا, یہودیوں کا دشمن ہے. حالانکہ زہران ممدانی نے اس پہ رد عمل بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے جوز ہیں جو نیو یارک سٹی میں رہتے ہیں اور میرے بڑے اچھے ان سے تعلقات ہیں. لیکن دیکھیں یہاں کی جو سیاست رہی ہے, جو ان کے مخالف بھی اینڈریو کومو بھی رہے ہیں, وہ بھی فارمر گورنر ہیں رائٹ, ریپبلکن پارٹی کے. اب انہوں نے بھی یہ چیزیں استعمال کی. اب ٹرمپ ہو گئے, ان کے ساتھی ہو گئے, ان کے الائز ہو گئے, ان کو ہمیشہ سے ہی یہ کارڈ استعمال کرنے کا شوق رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے یہ جوئش لابی رہی ہے, ٹھیک ہے, آج بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے. جو بہت زیادہ بلینئرز ہیں, جو آپ کو امریکہ کے کارپوریٹ ورلڈ کے اوپر ایک ہولڈ نظر آتا ہے, وہ جوش لابی کا نظر آتا ہے. انفیکٹ میں جوش لابی بھی نہیں کہتی, میں کہتی ہوں زائنسٹ لابی آپ کو زیادہ نظر آتی ہے, بیکاز آئی تھنک جو اصل جوز ہیں نا وہ بڑے کم ہو گئے ہیں اور جو زائنزم ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. سو ان کو جوز کا مخالف کہہ کے ان کو لگا کہ جناب وہ جو ارب پتی, کھرب پتی اور کارپوریٹ ورلڈ کو چلانے والے لوگ ہیں وہ کچھ ایسا کر دیں گے کہ زہران ممدانی ویسے ہی ریس سے باہر ہو جائیں گے. وہ بھی کارڈ نہیں چلا. سو ظاہر ہے وہ یہودیوں کے مخالف تو نہیں ہے. انہوں نے کہا بھی بھائی میرے بڑے دوست ہیں جو جوز ہیں اور اسی شہر کے اندر رہتے ہیں, سو اگر میں اس شہر کے عوام کے بھلے کے لیے بات کر رہا ہوں, چاہے وہ امیگرینٹس ہیں جس کی اوبیسلی بہت سخت ناقد ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی بیکاز وہ تو چاہتے ہیں کہ سارے امیگرینٹس کو شاید ملک سے باہر نکال دیں, امریکہ سے باہر نکال دیں. ممدانی کہتے ہیں کہ نو دے ہیو اے رائٹ. پھر ان کی دیکھیں ایک اور چیز میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی, جو یوتھ ہے نا نیو یارک سٹی کا اس وقت وہ فیصلہ کر رہا ہے, وہ یوتھ جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایجوکیشن پالیسی, نہ صرف امیگریشن پالیسی, ایجوکیشن پالیسی سے بھی بڑے تنگ ہے, جن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی اسرائیل کے مخالف اگر پروٹیسٹ ہوتے ہیں کولمبیا یونیورسٹی میں, جو ان کی پالیسی رہی ہے, جو کولمبیا یونیورسٹی کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا ہے, یہ نیو یارک کے اسٹوڈنٹس کو بالکل پسند نہیں آ رہا. ان کی یوتھ جو ہے جو فلسطین کی آزادی کے لیے بات کرتی ہے, فلسطین کے حق میں نعرے لگاتی ہے, ان کے لیے باہر نکلتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے یا ان کو ملک سے باہر نکال دیا جاتا ہے, ان کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے, وہ جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہوئے وہ کینسل ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کو انہوں نے استعمال کیا ممدانی کے اگینسٹ. بٹ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت ان کی پالیسی نہیں چلی. وہ جو یوتھ ہے وہ گئی زہران ممدانی کے ساتھ, ان کو وہ فریڈم آف ایکسپریشن چاہیے,
ان کو امیگرینٹس کے لیے وہ پالیسیز چاہیے جن کا ذکر زہران ممدانی کر رہا ہے. ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, ان تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی وہ پالیسیز چاہیے جو زہران ممدانی بتا رہا ہے. سو یہ کچھ میجر ڈفرینسز ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. ابھی جو ممدانی کہتے تھے کہ جب نیتن یاہو آئیں گے نیو یارک میں تو میں ان کو اریسٹ کراؤں گا, تو آپ کو لگتا ہے میئر بننے کے بعد یہ ایسا کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے اپنی اس بات کو؟ کرنا پڑے گا, لیکن دیکھیں یہ وہی بات ہے نا کہ ایک سلوگن کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا ہو یا ویسے کیا ہو. اب انہوں نے وہ اس چیز پہ بہت کنونسڈ ہیں کہ جی اسرائیلی وزیر اعظم ایک وار کرمنل ہے اور وہ آئے گا تو میں اس کو گرفتار کرواؤں گا. پھر اسی طریقے سے بچر آف گجرات نریندر مودی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اس پہ کنونسڈ ہیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ نعرے ہیں جس پہ وہ میدان میں اترے ہیں, جس پہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور جیتا ہے. تو اس سے ظاہر ہے کہ عوام ان کی ان باتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو نیو یارک کی عوام یہ چاہتے ہیں کہ اگر نیتن یاہو وہاں آئے تو وہ اس کو گرفتار کروائیں. نہیں کروائیں گے تو وہ اپنی سیاست ختم کریں گے. اور اس سے وہ آئے ہی نا, یہی میں کہنے لگی تھی کہ اوبیسلی نیتن یاہو جب یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں اریسٹ ہو جائے گا تو وہ آئے گا ہی نہیں. اوبیسلی وہ پھر آپ نے وہ نہیں دیکھا تھا کہ آئی تھنک کہ یو این کے لیے جب یہ جا رہے تھے نیو یارک تو کہاں سے فلائی کر کے گئے. یورپ کے وہ ممالک جنہوں نے ان کے اریسٹ وارنٹس ایشو کیے ہوئے, انہوں نے ان کی ایئر اسپیس کو بھی اوائڈ کیا کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں ہوا میں. سو اوبیسلی وہ ان کی ایئر اسپیس کو اوائڈ کرتے ہوئے ایک لمبا راستہ اختیار کرتے ہوئے یونائٹیڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے خطاب میں پہنچے تھے. سو اس شخص کو خوف تو آپ کو اسی سے نظر آ گیا تھا, ان کی ایئر اسپیس میں وہ انٹر نہیں ہوئے تھے. سو اسی لیے نیتن یاہو نہیں آئے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ممدانی کے راستے میں کس قسم کی رکاوٹیں کھڑی کر سکتا ہے؟ دیکھیں لیگلی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ کر سکتے ہیں, یا کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی فارمل ایک جورسڈکشن تو نیو یارک کے اوپر نہیں ہے. ہاں البتہ جو ایک نیو یارک اسٹیٹ کی ریپبلکن پارٹی ہے اس کو کہا جا سکتا ہے, یا اس کو تھوڑا سا کنونس کر سکتے ہیں, یا اس کو پریشرائز کر سکتے ہیں, اس کا استعمال کر سکتے ہیں, جو تھوڑی بہت جو ان کے نیو یارک سٹی سے ریلیٹڈ لیجسلیشن وغیرہ ہو اس میں ڈیلیز کروا سکتے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ بہت زیادہ جو یونینز ہیں, جو لینڈ لارڈز ہیں اس وقت, ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان کے خلاف کوئی لا سوٹ کے لیے, کوئی کیس کرنے کے لیے عدالت میں, کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی اس وقت وہ رینٹ فریز پالیسیز پسند نہیں آ رہی, گڈ کاز ایوکشن پالیسیز پسند نہیں آ رہی. پھر یہ جو ٹرانسپورٹ یونینز وغیرہ ہیں ان کے لوگوں کو استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو فری ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ پبلک اسپینڈنگ کی ضرورت ہوگی, اونلی دین اٹس گوئنگ ٹو بی پاسبل. تو فنڈز وغیرہ کے ڈیلیز میں کوئی کسی کو کنونس کر سکیں. ڈائریکٹ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں تو اس وقت فارمل ان کی کوئی جورسڈکشن نیو یارک سٹی کے اوپر نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ اوبیسلی وہ جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں کیمپیننگ کے اندر, وہ کر سکیں گے, موقع کی تلاش میں رہیں گے کہ کہاں زہران ممدانی غلطی کرے اور کہاں میں سوشل میڈیا پہ جا کے ٹویٹس کروں. ٹویٹس تو خیر وہ نہیں وہ استعمال کرتے ہیں, ان کا اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, اس کا استعمال وہ زیادہ کرتے ہیں. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جو ان کے سٹی کاؤنسل کے انتخابات ہوں گے 2027 میں, اس میں ہو سکتا ہے جو ان کے اپوزیشن میں, ممدانی کے اپوزیشن میں جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں ان کو وہ فنڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تو بڑا طریقہ کار ہے سیاستدانوں کا کہ اپنے دشمن کے دشمنوں کو آپ اسپانسر کریں, فنڈ کریں, اور کہیں نہ کہیں کوشش کریں کہ وہ ناکام ہو, کسی بھی طریقے سے ناکام ہو. کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے, ٹریڈیشنلی نیو یارک سٹی واز کنسیڈرڈ ٹرمپ سٹی, ٹرمپ کا ہوم ٹاؤن, ٹھیک ہے. ٹرمپ امپائر یہاں بنی, ٹرمپ نے راج کیا یہاں پہ 1980s سے لے کے 2010 تک آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کو نظر آیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ایک ایسا شخص جو اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے یا اس ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ ہوم ٹاؤن میں اس کی پالیسیز کے اگینسٹ جا کے الیکشن جیت جاتا ہے, تو دیٹ شوز کہ اس وقت نیو یارک سٹی کتنا تبدیل ہو گیا ہے. نیو یارک سٹی ٹرمپ سے کتنا دور ہو گیا ہے, اس کی پالیسی سے کتنا دور ہو گیا ہے. اور وہ تمام تر چیزیں جس کے لیے ٹرمپ نے ہمیشہ کیمپین کی, بات کی, اس کی بنیاد پہ وہ صدر تک پہنچ گئے, اس عہدے پہ آ گئے, وہ تمام تر چیزیں نیو یارک نے مسترد کر دی ہیں. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اس کو ہضم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا.
اور ابھی ہم نے دیکھا ہے جو ان کا آخری بیان بھی آیا, آئی تھنک ہی سیڈ, وہ جو فاکس نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا کہ ممدانی کو جو ہے وہ واشنگٹن کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. سو ناؤ ہی از ڈیمانڈنگ رسپیکٹ فار ہم سیلف. سو اگر بات یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ ساری چیزیں بھول کے, کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاپولر ووٹ چلا گیا ممدانی کے پاس, سو اب اگر ممدانی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنتا تو وہ بھی ان کے خلاف جائے گا, وہ بھی نیو یارک سٹی کو نظر آئے گا, وہ بھی ان کے شہریوں کو نظر آئے گا. سو از ناؤ ڈیمانڈنگ رسپیکٹ فرام ممدانی, جو کہ بڑا مشکل کام لگتا ہے آفٹر وٹ ٹرمپ ہیز ڈن. براک اوباما کے بعد زہران ممدانی کا اتنا انفلوئنس ہے نیو یارک میں, تو آپ کو لگتا ہے ان کا کیا فیوچر لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے ابھی تک تو اگر آپ دیکھیں تو ان کا فیوچر کافی برائٹ ہے, اتنی انہوں نے محنت کی ہے. 2018 میں یہ ایک نیچرل طریقہ جو سٹیزن شپ کا ہے یو ایس کا, اس سے یہ یو ایس کے شہری بنے. اس سے پہلے اوبیسلی ہم جیسے بتا رہے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں آئے تھے, ایز این امیگرینٹ آئے تھے یہاں پہ. پھر انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے یہاں تک پہنچنے کے لیے, پرسنل اٹیکس ہوئے, پوری کیمپین کے اندر ان کا مقابلہ جو ہے وہ سامنے کھڑے بلینئرز کے ساتھ تھا, جبکہ ان کی جو فنڈنگ تھی وہ بڑی محدود تھی. ان کے پاس وہ اس قسم کے فنڈز یا اسپانسرز نہیں تھے جو ان کے مخالف امیدواروں کو تھے. پھر یہ برنی سینڈرز کے ساتھ اوبیسلی ہی ان کی الائنمنٹ آپ کو نظر آتی ہے, جو کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک سوشلسٹ, ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ شخص جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. پھر ہی از اونلی 34 ایئرز اولڈ, یوتھ ان کے ساتھ ہے, پاپولر ووٹ سارا یوتھ, ساری جو امیگرینٹس یوتھ ہے خاص طور سے وہ ان کے ساتھ چلی گئی ہے. براک اوباما obviously he had an excellent inning, اور اس کے بعد اگر واقعی وہ جان کسی ڈیموکریٹک پارٹی کے نمائندے کی کیمپین میں آپ کو نظر آئی ہے تو وہ زہران ممدانی ہے, جس کو وہ خود اس وقت ایکسیپٹ کر رہے ہیں. براک اوباما نے اس پہ پیغام دیا, ہلری کلنٹن جو ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار بھی رہی ہیں اور اوبیسلی فارمر فارن سیکرٹری ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں اگر یہ روح دوبارہ سے پھونکی گئی ہے یا اس میں جو جان آئی ہے یا ڈیموکریٹک پارٹی کی جو فتح ہوئی ہے, تو اس کا سارا کریڈٹ اس وقت زہران ممدانی کی اس انتخابی مہم کو جاتا ہے, جس انداز میں انہوں نے کیمپین کیا ہے. سو آئی سی اے ویری برائٹ فیوچر فار ہم. تھینک یو فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.